یا ایھا الملأ اے سردارو ایکم یاتینی بعرشھا کون تم میں لے آئے میرے پاس اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اسلام لا کر قال عفریت من الجن کہا ایک موٹے تازے جن نے دیر غٹ دا سرب کوڑاٹیو آرا مخلشو نا گمرا غٹو آکار کولشو انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا آپ کے پاس یہ قبل ان تقوم من مقامک اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو اپنی جگہ سے وانی علیہ لقوی امین اور میں اس پر زوراور ہوں پورے دیانتدار قوی کا مطلب ہے کہ تخت پورا اٹھاؤں گا اور امین کا مطلب ہے کہ کوئی یاقوت کوئی مرجان کم نہیں کروں گا حضرت جیسا تخت ہے ایسا اٹھاؤں گا لیکن جتنی دیر میں آپ دربار میں ہیں دربار ختم ہونے تک جیسے ہم کہتے ہیں درس ختم ہونے تک حاضر کر دوں گا سلیمان ورطو ادھر شرف شا کناٹا تو آسی وقت ضائع کہتے تمہارا وقت لگے آدھے گھنٹے لگے 15 گھنٹے حضرت نے کہا نہیں ہٹو بس چھوڑو قال الذي عنده علم من الكتاب اکوڑا ہٹک میں ایک طالب علم تھا بہت موٹا بہت زیادہ موٹا تھا سر پر سیاہ شال ڈال لیتا تھا اور بازار میں نکل جاتا تھا تو دکاندار ان سے ڈرتے تھے کسی سے کباب لیتا تھا کسی سے جلیبی لیتا تھا تو وہاں ایک شخص پر جنات آئے تھے بازار میں پڑا ہوا تھا اور پرش کر رہا تھا یہ چلا گیا اس کے اوپر برابر لیٹ گیا اور اس اپنی ناک اس کی ناک پہ رکھی ہاتھ پہ لگا چلے گی وہی سدھی وہی سدھی تابا نے جو کم پیرے رہ دیا غدے ناغوی دما تو بلا بہتر مرد اور مانا اس طالب علم کو بھی عفریت کہتے تھے پتہ لکھا کی بھائی عفریت مشہور ہو اور شاعر خپل شعر ویلے شاعرانه خپګي ما ته دا شعرونه مو آیا مې لکه هغه ته نوې ما ته وایي وی په شاه منصور کې فضل حق مولا اوچتو خطو او اچاو نوې او چې نیم پاو د غیرت خطو قال الذي کہا اس شخص نے عنده علم من الكتاب جس کے پاس علم تھا کتاب کا اس کے پاس اسم اعظم تھا اور ابن عباس نے اور قتادہ نے کہا ہے یہ آصف ابن برخیہ تھا وہاں بھی آصف تھا اللہ خیر کرے لیکن وہ حمزے کے ساتھ آصف ہے اور یہ عین کے ساتھ یہی گڑبڑ ہو گئی کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا یعنی اسم اعظم کا علم اللہ تعالیٰ کے کلمات و اسماء کا ایک خاص طریقہ ہے پڑھنے کا جب وہ طریقہ موافق ہو جائے تو آدمی کو محیر العقول توانائی مل جاتی ہے جس میں لطیف بن سکتا ہے ثقافت رک جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بغیر روک ٹوک کے جہاں چاہے جا سکتا ہے کہا اس شخص نے جس کے پاس علم و کتاب کا انا آتی کبھی میں لے آؤں گا آپ کو یہ تخت قبل یرتد الیک طرفک اس سے پہلے کہ پلٹے تیری نگاہ یہ آصف برخیہ آگے بڑا سلیمان علیہ السلام کا خاص شاگرد تھا اور حضرت کا خصوصی سیکریٹری تھا امام ابو حنیفہ نے قتادہ سے پوچھا تھا نا کہ اس شخص کے پاس کون سا علم تھا جو بلقیس کا تخت آنکھ کے جھپکنے میں لایا تو اس نے کہا اسم اعظم تھا کہا سلیمان کے پاس اسم اعظم تھا تو اس سے غلطی اس نے کہا نہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا پھر پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم کوئی ہوتا ہے تو قتادہ خاموش ہو گیا قبل ان یرتد الیک طرفک اس سے پہلے کہ پلٹے تجھے تیری نگاہ مخکد دینا چرا وګرځي تا ته ستا نظر ستا د سترګو په رب کې به راړم ستا د سترګو په رب کې به راړم بس وہ تو عجیب و غریب صلاحیت تھی سلیمان نے جو آنکھوں کو ایسا کیا دیکھا تو تخت گڑچ کے ساتھ برابر سیٹ ہو گیا مورخین لکھتے ہیں تخت کے حرکت رکھنے کی اور ٹھیک ہونے کی سلیمان نے دیکھی اللہ اکبر فلما رآہ جب حضرت نے دیکھا مستقرن عنده کہ رکھ دیا گیا آپ کے سامنے قال ھذا من فضل ربی یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے
لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اشکرو کہ میں شکر کروں، ام اکفرو یا نہ شکری، ومن شکر جو شکر کرے فإنما یشکر لنفسی، بس وہ شکر کرے گا اپنے لیے، ومن کفر جو کفر کرے فإن ربی غنی کریم، بس میرا رب غنی اور بہت صفات شان والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت رکھا گیا، قال نکروا لها عرشا، فرمایا بدل دو اس کے لیے اس کا تخت۔ سلیمان نے کہا بے عینی ہی تخت رکھنا اچھی بات نہیں، کچھ تبدیلیاں کر دو، ممکن ہے کچھ یاقوت پرانے ہو کا نئے لگاؤ، کچھ زمرد بے قیمت ہو کا اونچی قیمت کے لگاؤ، کچھ ہیرے جواہرات ایسے ہوں جو اتنے خاص نہ ہو۔ سلیمان نے کہا ان کو ہٹاؤ اور بڑے بڑے لاؤ، اور جس کی پوری دنیا بھی قیمت نہیں بن سکتی وہ لگاؤ۔ یہ جگہ اصلاً منصور کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہیرے و جواہرات کا ماہر ہے، اور اس سبق میں ان کو ہیرے و جواہرات اور زبرجد یہ پورے لائن میں لگانا چاہیے، تاکہ طلباء دیکھیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ سارے ہیرے جواہرات یا خود دکان پہ رکھنا اور تاجروں کا انتظار کرنا، وہ تو سال بھر ہے، ایک سال میں ایک دن جس میں تمام زبرجد فقراج یاقوت نیلم ہیرے سب یہاں لائن پہ پورا میز بھرا ہوا ہو۔ نکروا لها عرشها، بدل دو اس کے لیے تخت اس کا، ننظر دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی کہ وہ کچھ جانتی ہیں، ام تکون من الذین لا یہتدون یا ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں سمجھتی ہے۔ فلما جاءت، جس وقت بی بی بلقیس آ گئی، قوم سبا کی ملکہ رانی صاحبہ، قیلا اس کو کہا گیا آہا کذار شکے، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ وہ حیران ہو گئی کہ میں محلات میں بند کر کے آئی ہوں اور تخت یہاں رکھا ہوا ہے۔ توبہ۔ قالت کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہ ہو، کیسی زبردست عورت ہے، کاف تشبیہ لگا لیا نا، کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہ ہو، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور دیا گیا ہمیں علم اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مان چکے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، روک لیا تھا اس کو اللہ کی عبادت سے، یعنی دنیا کے ناز و نخرے نے، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ کافر لوگوں میں سے تھی،